بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 170 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے یخادعون کی مختلف قراءتوں کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وکان غرضهم فی ذلک ان یدفعوا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَكَانَ غَرْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدْفَعُوا عَنْ أَنفُسِهِمْ مَا يُتْرَقُ بِهِ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكَفَرَةِ وَأَنْ يُفْعَلَ بِهِمْ مَا يُفْعَلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِكْرَامِ وَالْإِعْطَاءِ وَأَنْ يُخْتَلَطُوا بِالْمُسْلِمِينَ فَيَطَّلِعُوا عَلَى أَسْرَارِهِمْ وَيُذِيعُوهَا إِلَى مُنَابِذِيهِمْ إِلَى غير ذلك من الأغراض والمقاصد وما يخادعون إلا أنفسهم قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والمعنى أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية وقرأ الباقون وما يخدعون لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين وقرئ ويخدعون من خدع ويخدعون بمعنى يختدعون ويخدعون ويخادعون على البناء للمفعول ونصب أنفسهم بنزع خافد۔ اور منافقین کے اس دو رخِ رویے سے غرض یہ تھی کہ جو مصائب دیگر کافرین کو پہنچتے ہیں انہیں اپنے سے دفع کریں، اور جو برتاؤ مومنین کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی ان کے ساتھ کیا جائے۔ مثلا جس اکرام و عطا کا سلوک مومنین کے ساتھ ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ ہو۔ یہ بھی مقصد تھا کہ مسلمانوں سے گھل مل کر ان کے اسرار پر واقفیت حاصل کریں اور پھر مخالفین اسلام تک ان کو پہنچائیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر مقاصد تھے، اور نہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے مگر اپنے آپ سے۔ یخادعون کی قرأت نافع، ابن کثیر اور ابن عمر کی ہے، اور معنی یہ ہوں گے کہ ان کی خدا کا وبال انہی پر لوٹ رہا ہے اور ان کا ضرر انہی کو گھیرے ہوئے ہے، یا یہ معنی ہوں گے کہ منافقین نے اپنے نفسوں کو خدا پر جری بنا کر خود نفسوں کو فریب دیا، اور ان کے نفسوں نے ان کو فریب دیا کہ ان سے بے فائدہ آرزویں بیان کی، اور ایسی ذات سے خدا کرنے پر ابھارا جس پر کوئی شخص مخفی نہیں، کوئی شے مخفی نہیں۔ اور باقی قرآن وما یخدعون وہ مختلف قراتوں سے پڑھا ہے، اس لیے کہ مخادعات کا تصور دو سے کم نہیں ہو سکتا، اور یخدعون جو لیا گیا ہے یہ یخدعون بھی پڑھا، یخدعون خدع سے، اور یخدعون بمعنی یختدعون، اور یخدعون بصیغہ مجہول اور یخادعون بصیغہ مجہول بھی پڑھا گیا ہے، اور مجہول کی قرات کی صورتوں میں انفسہم کا نصب اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے حرف جر حذف کر دیا گیا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ وضاحت ابھی اس کی ہم کرتے ہیں۔ دراصل یہاں وکان غرضهم سے قاری صاحب مقصد خدا کو بیان کرتے ہیں کہ ان منافقین کے دھوکہ دینے سے تین چیزیں مقصود تھی۔ اول تو تھی وہ تکلیف کو دور کرنا، دوسرا جلب منفعت، تیسرا ایصال ضرر۔ دفع مضرت تو بہین طور پر ہے کہ ان لوگوں نے مومنین کو اس لیے دھوکہ دیا تاکہ یہ اپنے اوپر سے وہ تمام چیزیں دفع کر دیں جو ان کے علاوہ کفار مجاہرین پر واقع ہوتی تھیں، مثلا قید کرنا، قتل کرنا اور جزیہ لینا، اور جلب منفعت بہین طور پر کہ یہ دھوکہ دے کر چیزیں حاصل کرنا چاہتے تھے جو مومنین کو حاصل ہوتی تھی، مثلا مال غنیمت میں حصہ اور اکرام و عطا وغیرہ۔ اور ایصال ضرر اس طور پر ہے کہ یہ لوگ مومنین کے ساتھ مل کر مومنین کے راز کی باتیں کفار تک پہنچاتے تھے، جس وجہ سے مومنین کو ضرر پہنچتا تھا، اور ان کے علاوہ بہت سے اغراض و مقاصد بھی تھے۔ اور پھر قاضی صاحب نے وما یخدعون الا انفسہم سے اس آیت کے ذیل میں دو باتیں ذکر کی ہیں۔
اول یخادعون کی قراءت سے متعلق، دوسری لفظ انفسہم کی تحقیق اور اس کی مراد سے متعلق۔ بحث اول کا حاصل یہ ہے کہ یخادعون کے اندر 6 قراءتیں ہیں۔ اول یہ کہ یخادعون باب مفاعلہ کا فعل مضارع معروف ہے اور اس کے قائل نافع و ابن کثیر و ابن عمر ہیں، لیکن اس قراءت پر 2 اشکال پڑتے ہیں۔ اول یہ کہ خداع کو انفسہم پر منحصر کرنا کیسے درست ہوگا، جبکہ حصر کے معنی یہ ہے کہ خداع انفسہم کے ساتھ مختص ہے اور مومنین اور رسول اور اللہ سے منتفی ہے۔ حالانکہ اول میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جس طرح خداع ان کے ساتھ متعلق ہے، اسی طرح اللہ اور مومنین کے ساتھ بھی متعلق ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یخادعون مشارکت کی وجہ سے 2 یا 2 سے زیادہ ہی میں متحقق ہو سکتا ہے، اور انفسہم پر منحصر کرنے کی صورت میں جو اس نے نیت اور تغایر نہیں پایا گیا، کیونکہ نفس شے اور شے میں اتحاد ہوتا ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ اول یہ ہے کہ یہ عبارت اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے، بلکہ بطور کنایہ یا مجاز کے طور پر جو ہے وہ اس سے مستعمل ہے۔ کنایہ اس طور پر ہے کہ مخادعات انفس منافقین پر منحصر ہونا ملزوم ہے، اور ضرر مخادعات اور اس کے وبال کا انفس سے منافقین پر منحصر ہونا اس کے لیے لازم ہے، بس ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا، اور اسی کو کنایہ کہتے ہیں۔ اور مجاز اس طور پر ہے کہ عبارت کے وہ معنی جو ملزوم ہیں اصلی ہیں اور معنی لازم غیر اصلی ہیں، بس جب ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا تو گویا کہ لفظ اپنے غیر اصلی معنی کے اندر استعمال کیا گیا، اور اسی کو مجاز کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجاز کے لیے قرینہ کو ہونا ضروری ہے، پس یہاں کون سی چیز قرینہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرینہ آیت سابقہ ہے جس میں خداع کا تعلق اللہ اور منافقین دونوں کے ساتھ قائم کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یخادعون اللہ اپنے اصلی معنی پر نہیں ہے، ورنہ یہاں بھی 2 چیزوں سے تعلق ہوتا ہے، اور جب یہ ظاہری معنی پر نہیں ہے تو جو اشکال ظاہری معنی پر پڑتا تھا وہ یہاں پر نہیں پڑے گا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں مخادعات سے وہ مخادعت مراد نہیں ہے جس کا یخادعون اللہ کے تحت میں ذکر ہوا، بلکہ مخادعات ضمنی مراد ہے۔ یعنی جب منافقین خداع سے دغا بازی کا کام کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس سے بھی مخادعت کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنے نفس کو فریب میں مبتلا کیا۔ فریب اس طور پہ کہ نفس کے ساتھ تو یہ پیش کیا کہ یہ خدا اور مومنین کے ساتھ چال بازی ہے، اور باطن اس کو عذاب اخروی کا مستحق بناتے رہے۔ اس اعتبار سے یہ خادع ہوئے اور نفس مخدوع ہوا، نفس نے ان کو دھوکہ دیا، اس طور پر کہ ان لوگوں سے طرح طرح کی بے فائدہ آرزویں بیان کی، اور ایسی ذات کو دھوکہ دینے پر ابھارا جس پر کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، اور ان کے دھوکے سے بھی وہ واقف ہیں، تو لہٰذا اس اعتبار سے نفس نے ان کو دھوکہ دیا، اور فی الواقع نہ ان کی کوئی آرزو پوری ہوئی اور نہ خدا کے ساتھ ان کا کوئی دھوکہ چل سکا، تو اس اعتبار سے ان کا نفس خادع اور یہ مخدوع ہوئے، پس مخادعت جانبین سے متحقق ہوئی۔ اور جب مخادعت ضمنیہ مراد ہے تو چونکہ مخادعت ضمنیہ بین الانفس والمنافقین ہی ہوئی، اس لیے انفس پر اس کا حصر کرنا درست ہو گیا، لہٰذا حصر کا اشکال جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور رہا اس نیت اور تغایر کا اشکال، تو ہم کہتے ہیں کہ تغایر حقیقی اگرچہ نہیں مگر تغایر اعتباری موجود ہے، اور مشارکت کے واسطے مطلقاً تغایر چاہیے، خواہ حقیقی ہو یا اعتباری ہو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ما یخدعون الا انفسہم سے یخادعون اللہ کے استحالہ اور امتناع کو بیان کرنا مقصود ہے، اس طور پر کہ منافقین کا اپنے نفس کو دھوکہ دینا ممتنع ہے، کیونکہ انفس منافقین پر منافقین کی کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کو بھی دھوکہ دینا ممتنع ہے، اس لیے کہ خدا پر بھی ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ساری گفتگو ہماری پہلی قرات پر ہو رہی تھی، وما یخدعون الا انفسہم۔ دوسری قرات یہ کہ اس کو با فاتحہ سے فعل مضارع معروف پڑھا جائے، یعنی جیسے ما یخدعون، اور دلیل یہ ہے کہ اگر مخادعت سے پڑھو گے تو اس کے لیے جو ہے وہ 2 ہونا ضروری، اور یہاں پر حصر کی وجہ سے اس نے نیت ہے نہیں، اس لیے اس کو یخدعون ہی پڑھا جائے۔ اور تیسری قرات یہ ہے کہ باب تفعیل سے فعل مضارع معروف اس کو پڑھا جائے، یعنی یخدعون پڑھا جائے۔ اور چوتھی قرات یہ کہ باب افتعال سے فعل مضارع معروف پڑھا جائے، یعنی یخدعون یہ اصل میں یختدعون ہو،
فا افتعال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کیا تو پھر یخدعون یہ بن جائے گا۔ اور پانچویں قرات یہ ہے کہ اس کو با فتح سے فعل مضارع مجہول پڑھا جائے یعنی کہ یخدعون، اور چھٹی قرات یہ ہے کہ اس کو باب مفاعلہ سے فعل مضارع مجہول پڑھا جائے یعنی یخادعون۔ بہرحال یہ اس میں مختلف قراتیں تھیں جی، ہمارا آج کا سبق تھا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص یخدعون اور یخدعون کے حوالے سے بتائیں یہ کون سی قرات ہے، کس باب سے ہے۔ اور سوال نمبر دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وَكَانَ غَرْضُهُمْ فِي ذَلِكَ سے غرض سے کیا مراد ہے، ان کی کیا غرض تھی اس کی وضاحت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔